اگر سفر میں اہل جہاز میں سمت قبلہ کا تعین نہ ہو تو کس طرح نماز ادا کریں؟ فرض اور نوافل کیا اور سنتیں بھی پڑھیں؟ دیکھو جہاز میں جب سفر ہوتا ہے تو پہلے سوچ لیا کرو کہ جہاز کہاں سے کہاں جائے گا، اس حساب سے خود قبلے کا تعین کر لیا کرو۔ میں پتہ ہے کیا کرتا ہوں، جیسے بھی ہم آسٹریلیا میرا سفر ہوا تو میں نے ورلڈ میپ میں دیکھا کہ آسٹریلیا کے لیے جہاز کا رخ کدھر ہوگا، جب ادھر ہوگا تو خانہ کعبہ جہاز کے فرنٹ سائڈ پہ ہوگا یا بیک سائڈ پہ ہوگا یا لیفٹ پہ ہوگا رائٹ پہ ہوگا، یہ اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر بعد جب میں نماز پڑھوں گا تو کہاں کو ہوگا، تو یہ لم سم کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اور اتنا کافی ہے۔ ایگزیکٹ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف رخ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ایئر ہوسٹس سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گی، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ورنہ آپ کو پہلے سے جب ٹریول کریں گے نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرف رخ ہوگا۔ تو آپ جہاز میں فرض نماز کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اکثر جہاز کا عملہ نماز پڑھنے دیتا ہے، میرا تجربہ یہ، خاص طور پر جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کے جہاز تو اکثر اجازت دے دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اکثر وہ اجازت دے دیتے ہیں، تو اس معاملے میں ان کا ظرف تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کہنا بھائی ٹھیک ہے، لیکن آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نہیں پوچھیں کہ ایکسکیوز می کیا میں نماز پڑھ لوں، تو وہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ اٹھیں واش روم میں جا کے وضو کریں، بلکہ وضو ایئرپورٹ سے کر کے بیٹھے نا واش روم کو، اور یاد رکھو جب نمازی آدمی نے اگر جو واش روم میں وضو کیا ہے تو بہت تمیز سے کرے، پانی نیچے نہ گرائے، سمجھ رہے ہو؟ اگر پانی نیچے گرا ہے تو ٹیشو سے اس کو صاف کریں، کیونکہ وہ وضو کی جگہ ہے نہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل وضو پہ بھی پابندی لگ جائے، پینڈوؤں کی طرح جا کے وضو کر رہے ہیں، پورا تالاب بنا کے باہر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو میں جب جہاز میں وضو کرتا ہوں تو اتنی کوشش کرتا ہوں اتنی تمیز سے کہ پانی ذرا بھی نیچے نہ گرے، اور اگر گرتا ہے تو میں خود ٹیشو سے اس کو اچھی طرح خشک کرتا ہوں، یہ میرا معمول ہے کہ باہر نکلیں تو واش روم بالکل اسی طرح ان کو ملے جیسے پہلے تھا۔ اس میں یہ نہیں کہ پورا ایک وہ بنا ہوا ہے تالاب بنا ہوا ہے وہاں پہ، وہ تو یہ آپ خود اپنے اوپر پابندیاں لگواؤ گے نا۔ تو تمیز سے آپ وضو کر کے آئیں، ایئر ہوسٹس سے پوچھے بغیر، پیچھے جگہ ہوتی ہے چادر بچھائیں، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھیں، وہاں پوری ڈیٹیل سے تفصیل سے نہ شروع کر دیں، کھڑا ہوا ہے بالکل، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے عملہ ان کا آنے جانے میں۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے بعد والے نمازیوں پہ پابندی لگے، وہ کہیں یار ان کی نماز کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے۔ جلدی سے آپ نے مختصر 2 رکعت، اور مغرب کے 3 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ نہ کہیں 2 پڑھ لیں، عشاء میں 2 فرض پڑھے اور 3 وتر پڑھ لیے، جلدی جلدی مختصر کریں اس کو، تاکہ ان کے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ بس فرض ہی ادا کرنا ہے نا، سنتیں تھوڑی ہوتی ہیں سفر میں۔ تو آپ نے سفر میں ہاں کہیں اسٹے کر رہے ہیں تو پھر سنتیں ہوں گی، تو آپ نے جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، لوگ کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، وہاں گھر میں تمیز سے نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بار بار جہاز کا عملہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ وہ بھائی جلدی سے پڑھو، سلام پھیر کے پتلی گلی سے نکلو۔ تو اس طریقے سے کریں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن پھر بھی اگر روک رہے ہیں تو مجبوری ہے پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں، کیونکہ پھر قبلہ رخ ہونا سیٹ پہ ممکن نہیں ہوتا جہاز میں۔ لیکن پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیا جائے، اور نوافل اور سنتیں اگر پڑھنا چاہیں تو وہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے، وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تھے تو جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا تھا وہی نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے۔ تو نفل نماز جو ہے یا سنت آپ سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں W11 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی نیت کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، رکوع میں تھوڑا جھک جائیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں، لیکن جیب پہ نظر رکھیں آپ، کیونکہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو W11 بھی ہو اور نماز بھی ہو تو نماز کافی مہنگی پڑ جائے گی آپ کو، ثواب بہت زیادہ ملنے کا اندیشہ ہے اس نماز میں آپ۔ تو جہاز کے عملے سے لڑیں نہیں، 2-3 دفعہ اس سے گزارش کر لیں، نہیں ہے تو پھر فتویٰ علماء کا یہی ہے کہ پھر مجبوری میں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا جائز ہے۔